قرآن مجید میں حضور پر بھی وقتاً فوقتاً جو گرفت ہوئی ہے، ٹوکا گیا ہے، کہیں کہیں عتاب کا رنگ ہے، عتاب کا رنگ ہے، غصے کا رنگ ہے۔ میں اب اس سے زیادہ کوئی ثقیل لفظ استعمال کر نہیں سکتا حضور کی شان میں کوئی اور لفظ، لیکن عتاب کا لفظ میں نے بہت ڈرتے ڈرتے استعمال اس لیے کر دیا کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے بارے میں حضور نے خود یہ لفظ استعمال کیا، جن کے بارے میں وہ آیات نازل ہوئی تھی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی کلا۔ ماتھے پر بل ڈال لیے، رخ پھیر لیا کہ ایک نابینا ان سے ملاقات کے لیے آیا۔ کیا معلوم تمہیں کہ وہ تذکر حاصل کرتا اور تزکیہ حاصل کر لیتا؟ تمہارا حال یہ ہے کہ جو لاپرواہی برتتے ہیں تو ان کے تو پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ یہ کفار، یہ ان کے بڑے بڑے سردار، آپ جو ہے کوشش میں ہے کسی طرح ایمان لے آئے، حالانکہ وہ استغنا برت رہے ہیں، اور جو چل کر آیا ہے اور وہ چاہتا ہے تزکیہ حاصل کرنا، اس سے عدم توجہی ہو رہی ہے۔ کلا، ہرگز ایسا نہ کرو۔ یہ جو مختلف گرفتیں آئی ہیں قرآن مجید میں حضور پر، اب عتاب کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ اس کے بعد یہ آپ کا معمول ہو گیا کہ جب بھی کبھی عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لاتے تھے، حاضر ہوتے تھے حضور کی خدمت میں، تو آپ کہتے تھے مرحبا بالذی عاتبنی اللہ فیہ، اہلا وسہلا، مرحبا اس شخص کے لیے جس کے بارے میں اللہ نے مجھ پر عتاب فرمایا ہے۔ تو یہ لفظ عتاب حضور نے خود استعمال کیا ہے تو میں نے استعمال کرنے کی جرات کر لی، لیکن قرآن مجید میں بڑا بڑا سخت انداز ہے حضور کے لیے، بڑا سخت انداز۔ مثلاً سورہ بنی اسرائیل میں وَإِن كَانُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ اے نبی، یہ مشرکین اور یہ کفار تلے ہوئے ہیں کہ جو چیز ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اس سے آپ کو بچلا دیں، تاکہ آپ کوئی اور شے اپنی طرف سے گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیں۔ نوٹ کر دیا آپ نے بات؟ اب آیا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ اگر ہم نے ہی آپ کے پاؤں کو جما نہ دیا ہوتا تو عین ممکن تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک ہی جاتے، اور اگر ایسا ہو جاتا اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، تو اس شکل میں ہم آپ کو، اے نبی، دنیا میں بھی عذاب دگنا دیتے اور آخرت میں بھی دگنا عذاب دیتے۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، اور پھر آپ ہمارے مقابلے میں کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے، کوئی آپ کو ہماری پکڑ سے، ہماری سزا سے بچا نہ سکتا۔ یہ بھی انداز جو ہے قرآن مجید کا، اور بہت سے مقامات ہیں، یہ تو میں نے چند جو ہے نمونہ مشترک از خروارے آپ کے سامنے رکھ دی۔ یہ بھی در حقیقت ایک بہت بڑا ذریعہ بنا ہے اس کا کہ یہ جو الوہیت کو حضور کے ساتھ متصف کر دینا۔ ایک اور واقعہ تو اور جو بہت مشہور ہے، ویسے حضور نے کبھی بد دعا نہیں دی، لیکن ایک موقع پر ایک جملہ ایسا نکل گیا جس کے اندر بد دعا کا رنگ تھا، واضح طور پر بد دعا بھی نہیں تھی وہ۔ غزوہ احد میں جب آپ زخمی ہوئے ہیں اور آپ کے چہرے پر وار پڑا ہے تلوار کا، اور آپ کے رخسار مبارک کی ہڈی جو ہے اس کے اندر زخم ہوا، اور آپ کے 2 دانت جو ہے وہ شہید ہوئے، خود جو پہنا ہوا تھا اس کی 2 کڑیاں آپ کی اس ہڈی کے اندر، رخسار کی ہڈی کے اندر گھس گئیں۔ انہیں جب نکالنا چاہا، ایک صحابی نے دانت پکڑ کر کھینچا تو ان کے دانت نکل گئے، وہ نہیں نکلی، اور پھر کسی اور نے کسی طریقے سے نکالا ہے تو خون کا فوارہ چھوٹا ہے۔ پھر اس پر حضور کی زبان مبارک سے الفاظ نکل گئے، کیف یہد اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہم بالدم۔ اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگین کر دیا؟ فوراً آیت اتر آئی، لیس لک من الامر من شیء
لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے، اما یعذبہم، اللہ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا، اما یتوب علیہم، اللہ چاہے گا ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ یہ اختیار ہمارا ہے، اٹس اور پریروگیٹو، انگریزی میں آپ کہیں گے یہ ہمارا جو ہے یہ خاص اختیار ہے، پریروگیٹو ہے، اس میں کسی کو دخل نہیں ہے۔ اور عجیب یہ تاریخ کا واقعہ بڑا عجیب ہے کہ وہ حادثہ جس شخص کی وجہ سے ہوا، خالد ابن ولید، اس لیے کہ وہی تھے کمانڈر، کیولری جو تھی، رسالہ جو تھا کفار کا، مشرکین کا، اس کے کمانڈر وہ تھے، ایمان نہیں لائے تھے، کافر تھے، مشرک تھے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ اب جو درہ ہے جہاں پر 50 تیر انداز حضور نے کھڑے کیے تھے وہ خالی ہو گیا، پورے احد کا چکر دے کر ادھر سے آ کر جو حملہ کیا ہے، پھر 70 صحابہ شہید ہو گئے، حضور مجروح ہوئے اور بے ہوش ہو گئے، اس لیے کہ اتنا خون بہہ گیا کہ ضعف کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہو گئی، مشہور ہو گیا کہ حضور کا انتقال ہو گیا۔ وہی خالد ابن ولید ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حضور ہی کی زبان مبارک سے خطاب دلوایا، خالد سیف من سیوف اللہ، خالد تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ تو پہلی بات میں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضور کی بشریت کو بہت نمایاں کیا، اور اس ضمن میں صاحبزادہ فیض الحسن صاحب کا ایک قول آپ کو سنا دوں۔ اگرچہ ایک صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ آج کل حالات بہت بدل گئے ہیں اور اس وقت جو ہے یہ جو غلط عقائد ہیں وہ بڑے طوفانی انداز میں ہمارے معاشرے میں پھیل رہے ہیں، تحریک کی شکل اختیار کر لی ہے نا، جیسی تبلیغی جماعت کی ایک تحریک تھی، اس کو دیکھ کر کچھ اور مسلک کے لوگوں نے بھی سوچا کہ ہماری بھی اسی طرح کی تحریک ہونی چاہیے، تو تحریک کے مقابلے میں تو پھر تحریک چاہیے۔ عشق خود ایک سیل ہے، سیل کو لیتا ہے تھام، جو سیلاب ہے اس کو روکنے کے لیے سیلاب چاہیے۔ بہرحال اب وہ یہ چیزیں بڑے سیلاب کے انداز میں پھیل رہی ہیں، لیکن یہ کہ بریلوی مکتب فکر کے بہت بڑے عالم، بڑی شخصیت تھے صاحبزادہ فیض الحسن، ان کی زبان سے خود میں نے سنا اپنے کانوں سے منٹگمری میں ایک جلسے میں تقریر کے دوران کہ لوگوں کیا ہم عربی نہیں جانتے؟ تمہارا کیا خیال ہے ہم جاہل ہیں؟ کیا ہم نہیں جانتے قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم؟ ہم سب جانتے ہیں، ہم مانتے ہیں حضور بشر تھے، لیکن جیسے تم اپنے باپ کو اپنے نام سے نہیں پکارتے، ابا جان کہتے ہو نا، نام تو نہیں لیتے، ایسے ہی ہم حضور کی بشریت کو نمایاں کرنے کو توہین سمجھتے ہیں اور اس کو ہم خلاف ادب سمجھتے ہیں، بس باقی یہ مانتے ہیں کہ وہ بشر تھے، کوئی شک نہیں۔ یہ بڑا معتدل ایک انداز تھا، لیکن شاید اب یہ انداز بھی ختم ہو رہا ہو، میں نہیں کہہ سکتا۔ گمراہی بڑھتی ہے تو پھر وہ اس کی حدیں جو ہے وہ کوئی رہتی نہیں ہے، کہیں کسی جگہ پر قائم نہیں رہتی۔ تیسری چیز، حضور نے خود اتنی احتیاط برتی ہے، حضور نے لوگوں کو روک دیا کہ میری آمد پر کھڑے مت ہوا کرو۔ یہ کس قدر احتیاط کی بات ہے۔ اسی طریقے سے آپ مجلس میں ایسے بیٹھتے تھے کہ پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ حضور کون سے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی مسند لگی ہوئی ہے، خاص گاؤ تکیے لگے ہوئے ہیں، اور کوئی خادم جو ہے مورچھل لے کر جو ہے اوپر سے مورچھل، جیسے کوئی پیر صاحب ہوں اور وہ ان کا جو حال ہو جاتا ہے، چاہے کتنے ہی چھوٹے سے پیر ہوں، ان کی بھی جو نشست ہوتی ہے، نہیں، حضور کی نہیں تھی۔ صورتحال آپ نے اپنے آپ کو بالکل انسانی سطح پر رکھا ہے، بالکل بشری سطح پر رکھا ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بالکل مل جل کر، بلکہ گھل مل کر آپ رہے، اور اس میں اس حد تک جو ہے احتیاط برتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کی زبان سے الفاظ نکل گئے، ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، فوراً ٹوک دیا، اجعلتنی للہ ندن، کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا ہے؟ یہ وہ ند ہے، وہ لفظ لا ضد لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مثیل لہ۔ آپ جمعوں کے خطبوں میں یہ سنتے ہوں گے تکرار کے ساتھ الفاظ، ضد،
مد مقابل ضد وہ ہے، مد مقابل جو سامنے آ کر چیلنج کر سکے آپ کو، وہ ضد ہے، ند۔ تو اجعلتنی للہ ندا، تم نے مجھے اللہ کا ند بنا دیا، مد مقابل بنا دیا۔ مشیت صرف اللہ کی ہے، وہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے۔ میری مشیت، اگر میری مشیت سے کچھ ہو سکتا تو ابو طالب ایمان لائے بغیر دنیا سے کبھی نہ جاتے۔ کتنی محبت تھی حضور کو اپنے چچا سے، کتنے احسانات تھے ابو طالب کے حضور کی گردن پر۔ ایک آہنی فصیل بن کر کھڑے رہے ہیں، پروٹیکشن دی ہے، اور پورا بنو ہاشم کا خاندان ہے کہ سردار تھے بنی ہاشم کے، تو بنو ہاشم ان کے حکم سے ادھر ادھر ہو سکتے ہی نہیں تھے، قبائلی نظام بڑا مضبوط تھا، اور وہ حضور کا پشت پناہ بنا رہا آخر وقت۔ آخری وقت بھی حضور نے فرمایا ہے، چچا جان میرے کان میں ہی کہہ دیجئے الفاظ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں اللہ کے ہاں جا کے گواہی دے سکوں گا کہ یہ ایمان لے آئے تھے۔ لیکن یہ کہ اس وقت وہ عربوں کا جو ایک خاص ہوتا ہے، ایک اب کیا اسے کہیں، اپنا ایک غرور کہہ لیجئے، ذوم کہہ لیجئے، کہتے کیا ہیں کہ بھتیجے مجھے خوب معلوم ہے کہ تیرے دین سے بہتر کوئی دین نہیں ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ عرب کی عورتیں تانا دیں کہ ابو طالب جو ہے موت سے ڈر کر ایمان لے آیا۔ اب موت میرے سرانے کھڑی ہے، میں اس وجہ سے اس وقت تو ایمان نہیں لاؤں گا، یہ ہے۔ لیکن بہرحال حضور کی مشیت پر معاملہ اگر طے ہوتا تو ابو طالب اس دنیا سے بغیر ایمان لائے رخصت نہ ہوتے۔